درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ایمان والے بھائیوں و بہنوں، بات کو پورا سننا ہے، میری بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی ہے، یہ دین اسلام کی بات ہے، اللہ اور رسول کی بات ہے۔ تو ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان پر بات ہوگی انشاءاللہ، یہ کلمے پر جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی ثانی نہیں، صرف اللہ ایک ہے۔ پوری کائنات کا رب صرف ایک ہے، بس لا الہ الا اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ دیکھو، کوئی ایک موبائل دے دے 50-60 ہزار کا گفٹ میں، تو سارا دن اس کی تعریف کرتا رہے گا، سارا دن کیا، وہ بھولے گا نہیں جلدی اس کو۔ کوئی اگر سونے کی انگوٹھی کوئی مائیں بہنیں آپس میں کسی کو تحفے میں دے دیتی ہیں، تو بار بار اگر اس پر نظر پڑتی تو یاد آتا ہے کہ فلاں نے ہم کو دیا تھا، ذرا غور کریے گا۔ یا کوئی قیمتی سامان کسی کو گفٹ دیتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس نے دیا، تعریف پھولے نہیں سماتا ہے۔ تو جس اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات ہمارے آپ کے لیے بنا دی، ہم کتنی تعریف کرتے ہیں۔ جو رب اکیلا ہو، تنہا ہو، ہمیں آپ کو ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، قرآن پاک عطا کر دیا، اور یہ باڈی جو ہماری آپ کی ہے نا، باڈی انسان کی جو ہے، ذرا غور کرو، اس میں اللہ پاک کی قدرت کو غور کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی قدرت سے ہمیں آپ کو بنایا ہے۔ اپنے آپ کو جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تو اللہ پاک کی قدرت پر غور کرو، اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات کس پر کرنا ہے ہمیں؟ کلمے پر، اور آپ پورا سنیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو دونوں جہان میں عافیت عطا فرمائے، ہم کو بھی اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو۔ تو ذرا غور کریے، جو ہمیں آپ کو ایمان کا کلمہ ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے آپ نے گواہی دے دی، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں کوئی معبود اللہ پاک کے سوا، سبحان اللہ۔ اور تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، جو طٰہٰ یاسین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تشریف لائے، آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر وہ کہے گا تو وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈ ہے، اس کو کون سا گرے سے گرا الفاظ استعمال کرو، وہ جھوٹا ہے بس۔ ذرا غور کریں۔ تو بات کلمے پہ بہت توجہ کے ساتھ سننا، اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے، اور دوسروں تک بھی بھیجیں، اس بات کو پہنچائیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان دے دیا، ایمان عطا کر دیا، اور ایمان میں جب داخل ہوتا ہے کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ پاک کا،
کوئی بندہ بندی ایمان میں جب داخل ہوتا ہے تو پہلا یہ کلمہ پڑھے گا تب ایمان میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات پڑھ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ پہلا جملہ کیا ہے، ہم نے آپ نے کیا کہا؟ پہلا جملہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان مرد عورت جتنے بھی ہے دھرتی پہ بسنے والے، ایمان والے کی بات کر رہا ہوں میں، صرف ایمان والے۔ پہلا جملہ کیا آ رہا ہے؟ لا، لا کا انکار کرنا ہے کہ لا، پوری کائنات لا ہے، لا۔ اسی لا پہ آج ہم سب اٹک گئے ہیں، پھنس گئے اسی پر، اسی لا پہ اٹک گئے۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات لا ہے، ہر شے، ہر چیز کے پیچھے میرے رب کا، میرے اللہ کا امر ہے، امر۔ اللہ تبارک تعالی امر ہٹا لینا، یہ سب ختم، ایک جھٹکے میں ختم، سب ختم۔ جو اپنے آپ کو آج سمجھتے کہ میں ہوں، استغفر اللہ، میں مالدار ہوں، میں کروڑپتی ہوں، میں جمیندار ہوں، میں کاروباری ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا سائنسدان ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں فلانا، میں ڈھمکا، کچھ نہیں۔ اللہ امر ہٹا لینا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ دماغ کی بتی گل کر دے، پوری دنیا کے انسان پاگل ہو جائیں گے، پاگل، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چلے گئے، کہ ہو کیا رہا ہے۔ خالی دماغ، کس نے دیا دماغ؟ میرے رب نے دیا۔ آنکھ کس نے بنائی؟ اللہ۔ پوری دنیا کے انسان کیا، پوری دنیا کے انسانوں کا صرف روشنی بینائی چھین لے، پوری دنیا کہاں جائے گی؟ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی میرے رب؟ سبحان اللہ، کیا زبردست قدرت ہے میرے رب کی۔ غور کریں نا، اس قدرت پر غور کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آواز چھین لے، میں بول سکتا ہوں اس مائک پہ لے کے؟ بول سکتا ہوں؟ ہر انسان گونگا ہو جائے، کیا بتائے گا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا بتائے گا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف غور کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو۔ سبحان اللہ۔ مجھے اللہ کی تعریف کرنے میں ایک مسلمان کو مزہ آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دن بھر میں اللہ کی نعمت جو پانی کے ہم کتنا استعمال کر لیتے ہیں، کتنی دفعہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کی دنیاوی جو نعمت ہے، دنیاوی ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو رب کو نہیں مانتا پتھر کو پوج رہا ہے اور بڑا ہوشیاری مارتا ہے، بس میں یہ ہوں، تھوڑی سی حکومت آ گئی، تھوڑی سی، وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑ رہا ہے، ہاں، کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں یا کوئی بھی، پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی تھوڑی سی حکومت آ گئی، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے باڈی گارڈ لگ جاتے ہیں اس کے آگے پیچھے، لیکن جب موت آتی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، ملک موت علیہ السلام آ کے اس کو تار تار کر کے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی بچا نہیں پاتا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سائنسدان، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، عہدہ بھی، سب کچھ کہاں ختم ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اور ڈیڈ باڈی ہو گیا، ڈیڈ باڈی، مر گیا، ختم۔ اب موت کے بعد کہانی شروع ہے، ہاں یاد رکھیے گا، اس موت پر پھر انشاءاللہ بولوں گا۔ تو ذرا غور کرو، اللہ تبارک تعالیٰ اگر پانی ختم کر دے کیا ہوگا؟ پانی ختم ہو جائے تو ہم آپ ایک سبحان اللہ کہنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، منہ سے اتنی بدبو آئے گی صبح صبح، نہ برش کرنے کے قابل، نہ مسواک، کپڑے بھی اگر 1 مہینے رکھ دو تو وہ بھی بدبو ماریں گے۔ اللہ کی قدرت پہ غور کرو، یہ اللہ نے توفیق دی۔ اگر ہمیں آپ کو علم ملا ہے، ہمیں علم تھوڑا سا ملا، آپ کو علم ملا، کوئی اس دھرتی پہ بڑے سے بڑا عالم ہے، کس نے بنایا؟ اللہ کے فضل سے۔ کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفتی ہے، تو کس نے بنایا؟ اللہ کے فضل سے۔ اللہ نے ایمان دے دیا، شکر ادا کرو اللہ کا۔ اس پہ تکبر، حسد، کینہ کچھ نہ، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلو۔ تو بات کس پہ چل رہی تھی؟ کلمے پر، لا۔ یہ دھرتی بھی لا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، مسلمان اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ لا۔
اس سے کچھ نہیں ہوتا, اسی میں پھنس گئے آج. اپنی آخرت کو بنانا تھا, اسی میں تباہ کر رہا ہے. اور یہ دنیا, پوری دنیا کو کہا لا, پیسہ بھی, گھر بھی, مال بھی, دولت بھی, یہ رشتہ دار بھی اللہ ہے. کیا ہے, محتاج ہیں؟ کچھ نہیں, لا ہے. یہ زمین بھی لا ہے, آسمان بھی لا ہے, سورج بھی لا, چاند بھی لا ہے. کچھ نہیں ہے, سب محتاج ہیں میرے رب کا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے مال سے ہوتا ہے؟ یقین بن گیا نا, مال پہ محنت کرتے کرتے یقین بن گیا. ابھی لا پہ بول رہا ہوں میں. گھر کیا ہے؟ لا ہے, ایک دن ختم ہو جائے گا. اسی پر ہم نے آپ نے یقین بنا لیا, بس مرنا نہیں. ایسے گھر بنواؤ کہ کبھی مرنا ہی نہ ہو, موت ہی نہ یاد آئے ہمیں. آپ کو ایسا گھر ہو کہ موت ہی نہ یاد آئے, موت سے ڈر لگے, قبرستان جانے سے ڈر لگے. کوئی رات کو قبرستان جا سکتا ہے اکیلے؟ نہیں جا سکتا. لیکن موت کے بعد وہاں پڑا رہنا ہے اسی قبر میں. اللہ اکبر. اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, کہو آمین. اب سوچو, اسی لا میں ہم اٹک گئے, اسی لا میں پھنسے ہوئے. 1 کروڑ آ گیا, پھنس گئے. نماز کہاں, روزہ کہاں, پھر زکوٰۃ کہاں, بہن بیٹیوں کا حصہ کہاں؟ یہ چیزیں اسی لا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ابھی یقین تو اللہ سے بنا ہی نہیں ہے ہمارا, آپ کا, ہم سب کا, کہ اللہ سے ہوتا ہے. نعوذ باللہ. یہ زبان کہہ رہی, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ سانس لے رہے ہیں, بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دماغ سوچ رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, یہ مائک پکڑا ہوں, یہ بول رہا ہوں, یہ ہاتھ ہل رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت, اللہ کے فضل سے, اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ نے توفیق دی ہے. تو یہ جتنی باتیں بول رہا ہوں, یہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. تو اس دل میں ابھی دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے. ذرا غور کرو, تھوڑی دیر تو غور کرو اللہ کی قدرت پر. جو میں بول رہا ہوں کہ پوری دنیا لا ہے, گھر میں پھنس گئے لا ہے, خاندان میں پھنس گئے, بیوی بچے میں پھنس گئے, رشتہ داروں میں پھنس گئے, شادی بیاہ میں پھنس گئے, بڑی بڑی گاڑی مہنگی خریدنے میں پھنس گئے, بڑے بڑے گھر بنوانے میں پھنس گئے, بڑے بڑے کوئی عہدہ مل گیا, چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا ٹکڑا عہدہ کا مل گیا, اس میں ہم پھنس گئے. ذرا غور کرو, اسی لا کے چکر میں جو کچھ نہیں ہے. داڑھی بھی بنا رہے ہیں, ٹوپی بھی اتار دیے, سنت بھی تار تار کر رہے ہیں. اچھا مسواک ہم کتنا کرتے ہیں؟ ذرا غور کرو. یہ باتیں آ رہی ہیں, یہ نبی کی سنت پر کتنا جا رہے ہیں ہم, کتنا عمل کر رہے ہیں, کتنا چھوٹ رہا ہے. کبھی ہم دن بھر کی کارگزاری رات کو لیتے ہیں, پوچھتے ہیں اپنے آپ سے بھی یا اپنے گھر والوں سے بھی پوچھتے ہیں اس چیز کو. میرے بھائی, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مرنا ہے. موت بہت خوفناک ہے, اتنا خوفناک ہے نا کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات میرے رب نے بنائی. امام الانبیاء کیا فرما رہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے, کہ میرے صحابہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, جن سے اللہ راضی اور وہ صحابہ اللہ سے راضی. جن صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہو اور جو صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے ہو, ایسے صحابہ کو میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, ذرا غور کرو. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے سمجھانے کے لیے میرے بھائی اس بات کو. اب ذرا غور کرو. میرے صحابہ, اگر میں عذاب قبر تمہیں دکھا دوں, عذاب قبر تمہیں دکھا دوں, تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے, ہماری آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ کچھ ہے؟ اوقات بول رہا ہوں صحابہ کے سامنے, سنو. کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, کچھ نہیں ہو, ایک مردے کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ مچھی نہیں ہکا سکتا. میں اوقات بول رہا ہوں, ہاں جو دھیان سے سن رہے. موت کے بعد ڈیڈ باڈی, ختم کہانی. دنیاوی ایک سبحان اللہ کے محتاج, اللہ اکبر کہنے کے محتاج, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے کہنے کے محتاج. ہاں,
اب جو کروڑوں بیلنس ہے، لاکھوں بیلنس ہے، جو بڑے بڑے چیزیں ہم نے دنیا میں چھوڑ دی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا میرے مسلمان بھائیوں۔ ہاں، مرنا انسان ہو، میں پیسے سے کسی کو نہیں تولتا۔ ہاں، پیسہ تو جن کے پاس ایمان نہیں ان کے پاس بھی بہت بھرے پڑے۔ فرعون کے پاس بھی بہت مال دولت تھا کہ نہیں تھا؟ کہاں ہے آج وہ؟ اس کی دولت کہاں گئی؟ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں آج ان کی دولت کہاں ہے؟ تو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی لا میں اٹک گئی ہے، پوری دنیا لا ہے، اسی میں ہم گھوم رہے ہیں، اسی میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں، اور دین کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو پکے ٹھکے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم پکے مسلمان، ہم جنتی مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، جنت کے ٹھیکیدار نہ آپ ہو نہ میں۔ جو نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ نبی کا طریقہ ہے۔ ابھی اسی لا میں اٹکے ہوئے لا سے مانگ رہے۔ لا دکان ہے کہ نہیں ہے؟ کھیت لا ہے کہ نہیں ہے؟ باغ لا ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ لا ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی بچے لا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ اولاد کو لا بنائے؟ کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے یقین کا بنا ہو، اسی لا پہ بنا ہوا ہے کہ اسی سے ہو رہا ہے، اور زبان کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ اکبر جب ہوتا ہے نا، اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، تو نماز کے وقت ہم کیوں نہیں بھاگ جاتے فوراً؟ کیوں اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں ہوتے، چھوڑتے اللہ اس کو چھوڑو؟ الا اللہ، اس پر یقین بنانا ہے، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس پر یقین بنانا ہے کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کھلانے والا اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، رات دن کا مالک اللہ، صبح اور شام کا مالک اللہ، ہمارا مالک اللہ، پورے انسانوں کا مالک اللہ، پورے جناتوں کا مالک اللہ، ہر چینٹی کا مالک اللہ، ہر چونٹے کا مالک، چھپکلی کا مالک، کتے بلی کا مالک، سانپ بچھو کا مالک، زمین آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک، رات کے اندھیرے کا مالک، دن کے اجالے کا مالک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک، ہر فرشتوں کا مالک، ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مالک، دریا سمندر جتنی بھی باغ بگیچے پھول کنکر پتھر قطرہ صحرا جنت اور جہنم سب کا مالک اللہ ہے، عرش فرش کا مالک اللہ، ہر شے کا مالک اللہ ہے، سب کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب موت کے وقت یہی چاہیے، موت کے وقت یہی چاہیے، لیکن لا بھرا پڑا ہے دلوں کے اندر، 4% کے ہماری حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، 1% کی حیثیت نہیں ہے۔ 2 دن موت کے بعد 2 دن کوئی گھر میں نہیں رکھ سکتا، بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جن کے پیچھے مر رہے ہو نا، رات دن مر رہے ہیں ہم آپ، گھروں کے پیچھے، دکان کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، اپنی آخرت کو مت برباد کرو، مت تباہ کرو، یقین بناؤ یہی محنت ہے۔ اب یہ بنے گا کیسے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا بڑے ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤ۔ کس لیے جاؤ؟ موبائل لے کر جاؤ، موبائل چلانے جاؤ آپ؟ نہیں میرے بھائی، آج ہمارے آپ کے اندر جو ہے جو آ گیا سب سے زیادہ تنقید آ گیا، تنقید، ایک دوسرے کو تنقید کرنا بس۔ دین اسلام پہ عمل کر لو نا، دین اسلام پہ ہم آپ اگر عمل کو پیش کر دیں، تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنا خوبصورت دین، اتنا خوبصورت دین اسلام، ہم کیا پیش کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین کے ساتھ ڈرامے بازی چل رہی ہے میرے بھائی، ویڈیو میں نہیں، باہر بھی کھلے عام میں یہ بات کو کہہ سکتا ہوں۔ کیا پیش کر رہے ہو؟ مجھے سامنے تو دکھاؤ نا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، جو میرے نبی ہمیں آپ کو زندگی بتا کے گئے، کس کے ذریعے سے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ،
مجمعین پوری دنیا میں پھیلے ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود، پوری دنیا میں پھرے۔ ذرا غور کرے، اس کی محنت پر پھر آؤں گا، آپ سمجھیے میری بات کو۔ اللہ پاک کے یہاں جو قابل قبول ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ۔ آج تقریر بہت ہو رہا ہے، بہت تقریر ہو رہا ہے، کیا ہماری زندگی میں کتنا نبی کا طریقے پہ ہم کھانا کھا رہے، کتنا پانی پی رہے، کتنا ہم نبی کے طریقے پر اپنے اخلاص کو پیش کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے نبی کے طریقے پر اکرام مسلم کو پیش کر رہے ہیں، کتنا ہم جو ہے علم کو سیکھ رہے ہیں، کتنا ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، کتنا ایمان پر ہم محنت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایمان آ جائے، ہماری دلوں کے اندر آ جائے، کتنا ہم نبی کے طریقے پر جو ہے دنیاوی محنت کر رہے ہیں، کتنا دینی محنت کر رہے ہیں، کتنا بچوں کی تربیت کر رہے ہیں دین کے مطابق، کتنا ہم کر رہے ہیں، اس کو غور تو کرو نا میرے بھائی۔ میں ہر بھائی اور بہن سے میں کہہ رہا ہوں، اور کہنے میں کوئی غلطی، اس بات کو ہلکے میں نہیں لینا، یہ دین اسلام کی بات، یہ دین، یہ کہنے والوں کو نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ سوچو بات کس کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی، میرے اللہ کی بات ہو رہی، میرے نبی کی بات ہو رہی، میرے صحابہ کی بات ہو رہی، میرے دین اسلام کی بات ہو رہی۔ میں کیوں اس بات کو سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ اگر مسلمان دین کو پیش کر دے گا نا، کتنے لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کتنے لوگ بچ جائیں گے جہنم میں جانے سے، ان کو پتہ ہی نہیں جہنم کیا ہے، صرف کھیل کود کر رہا ہے مسلمان دین کے ساتھ، تماشا کر رہا ہے، تماشا۔ ثبوت دوں، آپ موبائل چالو کرنا، یوٹیوب پہ کتنے ممبر پہ صرف اور صرف برائیاں چل رہی ہیں، کتنے اسٹیجوں پر صرف اور صرف برائیاں چل رہی، کیا سیکھے گا ایک جو ایمان میں نہیں ہو، کیا سیکھے گا؟ شادیوں میں کتنے پٹاخے پھوڑ دیتے، شادیوں میں کتنا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کیا سیکھے گا؟ ہماری تقریریں بڑی اچھی، بہت اچھا میں بولوں، اور کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا بیوہار کروں میں؟ اخلاص تو آج ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا اخلاص، لوگ سیکھنا چند لوگوں میں شاید ڈھونڈنے سے کہیں مل رہا ہے اخلاص، بس میرے بھائی یہ تو ہر ایک کے پاس السلام علیکم، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، بس۔ اللہ اکبر، کتنا ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ پھیل گیا، دھوکہ دھڑی پھیل گئی اس کلمے کو پڑھنے کے بعد۔ ہم اس پاک ذات کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، مر کے جانا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا تیاری؟ ہم نے اپنے نبی کے طریقے پر کتنا زندگی کو گزارا ہے، اسی پہ اٹک گئے، لا میں پوری کائنات لا ہے، لا اسی پر محنت کر رہے ہیں، آج ہم اسی پر اپنا جو ہے جان مال سب لگا دے رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ گھروں کے اندر یہ لا ہے، اسی پر جان لگا رہا ہے، اسی پر مال لگا رہا ہے، اسی پر وقت لگا رہا ہے، کھیتوں کے اندر اسی پر جان، اسی پر مال، اسی پر وقت، دکانوں پہ اسی پہ جان، اسی پر مال، اسی پر وقت، شادیوں میں اسی پر جان، اسی پر مال، اسی پر وقت، گاڑیوں میں دیکھ لو، صرف لا میں ہی ناچ رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، اب مر کے قبر میں چلا گیا، اپنے آپ کو جنتی پکا سمجھ رہا ہے۔ ارے معاف کرے، میرے رب کی مرضی ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قانون اللہ پاک نے قانون جو بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پہ چلے گا جو طریقہ اللہ کے ہاں جو قبول ہے وہ میرے نبی کا طریقہ ہے، خدا کی قسم میرے نبی کا طریقہ ہے، اور میرے نبی کے طریقے پر صرف تھوڑا سا عمل پیش کر دو نا، تھوڑا سا عمل، مسلمان بھائیوں بہنوں تھوڑا سا عمل پیش کر دو، پوری دنیا اسلام کی طرف آ جائے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کو وید کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، گیتا رامائن کے حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج لوگوں کو حوالے دیتے پھر وہ حوالے دیتے پھر وہ تھوڑی سمجھے گا، تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہو رہا ہے۔ آج سارا عمل تو غیر مسلمانوں کی طرح کر رہے ہو،
ان سے بدتر عمل کر رہے ہو. یہودیوں سے بدتر عمل کر رہا ہے مسلمان. شادی بیاہ دیکھو نا, شادی بیاہ تو دیکھ لو, ایک کو نہیں پتہ, ایک کو پتہ ہے, ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے, کتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. لیکن ہم آپ جانتے ہوئے بھی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے, یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, پھر بھی ہم جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کود مذاق کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں روز دعا کرتا ہوں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ جان مال وقت کی حفاظت فرمائے, عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو دیندار بنائے. پوری دنیا میں جتنی بھی ہمارے مائیں بہنیں بھائی بہن جتنی بھی ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے امان میں رکھے. میں دعا کرتا ہوں, ہمارا ایک پریوار ہے, ہماری ایک فیملی ہے, یہ مسلمان, یہ ایمان والا ہماری ایک فیملی ہے. اور صرف مسلمان ہی, پوری انسانیت ہماری ایک فیملی ایک پریوار ہے. جن کو ایمان نہیں ملا, سب آدم کی اولاد پوری دنیا میں شروع سے اول سے آخر تک اللہ نے دیکھو کیسا اپنا نظام چلا ہے اس دنیا کے اندر. ہم اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے تھے, ہم خود ہی بھولے پڑے. میرے بھائی اپنے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ, اپنے نبی کے طریقے. اچھا شادیوں میں کیا ٹیبل کرسی پہ ضروری ہے؟ کیا نیچے دسترخوان ایسا ماحول نہیں چل سکتا کہ جو نیچے دسترخوان بنا کے سب کو کھلایا جائے؟ سنت زندہ ہوگی. میں کہہ سکتا ہوں, اور میں کہنے والا تو سب سے زیادہ محتاج ہے نا, کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دعاؤں میں پوری دنیا کو یاد کریں, پوری انسان جن کے پاس ایمان نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایمان سے مالا مال عطا کر دے, توفیق دے دے. پوری انسانیت کو اللہ پاک جہنم سے بچا لے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی, کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک غیر ایمان والا ہے, وہ تو بھاگا ہی دنیا کے پاس, بھاگا ہی. جیسے 60-70 کی اسپیڈ میں غیر مسلمان بھگا ہے, تو 100-150 اسپیڈ کے حساب سے مسلمان بھائی بھگا ہے پیسہ کمانے دنیا کے چکر میں. دونوں میں فرق میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک ایمان نہیں ہے ایک ایمان ہے. تو اس کی زندگی ایمان والے کی, جو میں کلمے پہ جو بات چل رہی تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے پہ آنی چاہیے ایمان لانے کے بعد. ہر چیز میں آپ کو دیکھنا ہوگا, دکان پہ اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, شادی میں اگر بیٹی کے کرے تو اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, لڑکے کی شادی کرے اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, گھر بنوا رہے اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, کھانا کھا رہے ہو میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا ہے, پانی پی رہے ہو اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, بال رکھ رہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, داڑھی رکھ رہے ہو یا جو داڑھی مڈواتے اس میں پوچھو نا میرے نبی کا طریقہ, میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, لباس میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, بولنے کا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. کچھ تو پیش کرو, اخلاص معاملات معاشرات کچھ تو پیش کرو. دنیا میں آ کے ویسے خالی آئے خالی مر کے چلے گئے, جو سوال جواب ہوگا وہ کیا بنے گا ہمارا, اس کے بارے میں فکر کرو میرے ایمان والے بھائیوں. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ میں کڑوا جو بولتا ہوں بھلے آپ کو کڑوا لگ رہی ہو یہ بات, لیکن میں آپ کے لیے روز دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایمان والے کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بہتر ہے میرا ایمان والا بھائی, لیکن اپنے مقصد کو, مقصدی زندگی کو بھول بیٹھا ہے. اس پر آنا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.